محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایسا دل دہلا دینے والا واقعہ سنانے والے ہیں۔ ایک ایسی اللہ والی نیک بندی اور اس کے ظالم شرابی شوہر کا اور اس کے معصوم بچے کا۔ جب اس کا معصوم بچہ آگ میں جل کر مر گیا، اس کے عیاش اور شرابی شوہر نے اس روزہ دار عورت کے ساتھ کیا کیا؟ اس واقعہ کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ دلی کی ایک لڑکی کا ہے۔ دلی میں ایک لڑکی رہا کرتی تھی۔ وہ نہایت ہی نیک، باپردہ، بااخلاق عورت تھی اور روزہ دار لڑکی تھی۔ نماز کی پابندی ہر وقت کرتی تھی۔ یہ اللہ والی نیک بندی اور روزے سے اس قدر محبت کرتی تھی کہ جب بھی رمضان کا مہینہ آتا تو وہ بہت خوش ہو جاتی اور اس میں اتنی مگن اور ڈوب جاتی کہ اسے دنیا کی کوئی ہوش نہ ہوتی، اپنے ارد گرد کسی کی بھی کوئی پرواہ نہ ہوتی، ہر وقت اللہ کی عبادت میں رہتی، کسی کی کوئی خبر نہ لیتی، روحانیت کے احساس میں ڈوب کر نماز ادا کرتی۔ اللہ کی نیک بندی اپنے محلے رشتہ داروں سے بھی بہت اچھے تعلقات تھے۔ وہ چھوٹے بچوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتی تھی اور انہیں نماز کی تعلیم دیا کرتی تھی، اور اگر قرآن کے لیے محلے میں کسی کے گھر بلایا جاتا تو وہاں بھی جانے میں شرم محسوس نہ کرتی۔ نماز اور قرآن کی تعلیم کو سچے دل سے پھیلانے کی کوشش کرتی رہی۔ یہ اللہ والی اللہ کی نیک بندی بہت غریب تھی۔ اسے اللہ پاک نے ایمان کی دولت سے خوب نواز رکھا تھا۔ اس طرح اس نیک لڑکی کی ایک دن شادی ہو گئی، میکے سے رخصت ہو کر سسرال آ گئی۔ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ جب اس کی شادی ہوئی تو ماہ رمضان کا مہینہ بھی شروع ہو گیا تو وہ بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ وہ روزے اور نماز سے بہت محبت کرتی تھی۔ سحری کا وقت ہوا۔ اس اللہ کی نیک بندی نے اپنے شوہر کو روزے کے لیے جگایا اور اس کا شوہر غصے سے اس کو بولنے لگا اور کہنے لگا کہ تم مجھے کیوں جگا رہی ہو؟ اس نے کہا کہ رمضان ہے، روزے کا وقت ہو چکا ہے، روزہ رکھ لیجئے۔ اس کے شوہر نے کہا میں سو رہا تھا تو میری نیند کیوں خراب کر رہی ہو؟ تم ہی روزہ رکھو، یہ روزہ کا مہینہ تمہیں بہت مبارک ہو، مجھے تو اپنی نیند بہت عزیز ہے۔ وہ بدبخت یہ کہہ کر سو گیا۔ اس کے دل میں روزے کے لیے ذرا برابر بھی محبت نہیں تھی۔ وہ شخص نہایت عیاش اوباش اس قسم کا شخص تھا۔ وہ اللہ والی تو اپنے شوہر کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر حیران اور پریشان ہو گئی۔ اپنے شوہر کی ایسے الفاظ اسے تنگ کر رہے تھے۔ وہ اداس ہوئی، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی نیک بندی اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی، اس کی بہت عزت کرتی تھی۔ اس نے روزہ رکھا اور فجر کی نماز پڑھ کر اپنے شوہر کی ہدایت کے لیے اللہ سے دعا کرنے لگی۔ اے میرے اللہ، میرے شوہر کو ہدایت عطا فرما اور اس کو اپنی طرف متوجہ کر لے، اسے نماز اور روزے کا پابند بنا دے۔ ابھی اس لڑکی کی شادی کو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ جب اسے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس کا شوہر جوا کھیلتا ہے، جوا بھی کھیلتا ہے اور شراب بھی پیتا ہے۔ ابھی تک تو نئی نویلی دلہن تھی۔ اس کو اس بات نے بہت پریشان کیا اور اتنے تھوڑے عرصے میں اپنے شوہر کی تمام بری عادتوں سے واقف ہو چکی تھی، لیکن اس پر دکھ کا پہاڑ تب ٹوٹا جب اسے یہ سب معلوم ہوا کہ میرا شوہر جوا کھیلتا ہے اور شراب پیتا ہے اور جوئے کے پیسے گھر میں لے کر آتا ہے۔ اس کا شوہر شام کو گھر واپس آیا تو اللہ کی نیک بندی اپنے شوہر کے قدموں میں گر گئی اور اس سے فریاد کرنے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کو قسم ہے، آپ جوئے اور شراب جیسے حرام کاموں سے توبہ کر لیجئے۔ اللہ پاک نے اتنا پیارا مہینہ دیا ہے اور روزے رکھیے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیے۔ آج تک آپ نے جتنے بھی غلط کام کیے ہیں ان سے اللہ کے حضور توبہ کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ عطا کیا ہے ہم اس سے راضی ہیں اور خوش ہیں۔ جہاں تک آپ ہو سکے اس کام کو مت اختیار کیجیے۔ میں غربت میں ہی بہت خوش ہوں اور راضی ہوں۔ آپ جوئے کا حرام لقمہ نہ خود کھائیں اور نہ مجھے کھلائیں۔ ہم قیامت کے دن اللہ کے سامنے کس منہ سے جائیں گے اور اسے کیا جواب دیں گے؟ وہ اللہ کی نیک بندی یہ کہتے ہوئے زور زور سے رونے لگی، لیکن اس پتھر دل انسان کو اپنی نیک بیوی پر ذرا برابر بھی ترس نہ آیا۔ وہ اپنی بیوی کو پاؤں کی ٹھوکر مارتے ہوئے گھر سے باہر چلا گیا۔ وہ نیک اللہ کی بندی رات نماز پڑھتی رہی اور اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی رہی۔ اللہ تعالیٰ سے اسے اپنے شوہر کو نرم دلی اور اس کی ہدایت کی دعائیں کرتی رہی۔ یا اللہ، میرے شوہر کے دل میں میرے لیے محبت عطا فرما دے، اسے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اب دن بدن اس لڑکی کی زندگی عجیب و غریب ہوتی جا رہی تھی۔ اس غریب لڑکی کے غریب باپ نے اپنی بیٹی کی شادی پر اپنے زندگی بھر کی محنت مشقت سے جو کچھ جمع کیا تھا، اسے جو کچھ زیور بنا کر بیٹی کو دے دیا اور سسرال میں رخصت کیا۔
اس ظالم شوہر نے اپنی بیوی کا وہ زیور بھی نہ چھوڑا، اسے چھین کر لے گیا۔ وہ زیور بھی جوئے میں ہار چکا تھا، لیکن اس نیک بیوی نے اس پر بھی صبر کیا اور اللہ سے یہی دعا کرتی رہی کہ اے اللہ میرے شوہر کو نیکی کی ہدایت دے دے اور اس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا عطا کر دے، اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کر دے اور فرمانبرداری ڈال دے۔ شوہر کی پتھر دلی حرام کاموں میں 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس نیک لڑکی کو اللہ پاک نے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا۔ ایک ماں نے جب اپنے بچے کا چہرہ دیکھا تو جیسے وہ پرانے سبھی غم کو بھول چکی تھی۔ چاند جیسے بیٹے کو پا کر اس نے ایک ماں کا دل ہلکا ہو گیا تھا، لیکن وہ بدبخت جو کہ اب اس کا باپ بن چکا تھا، اس میں بالکل بھی احساس ذمہ داری نہ آئی۔ وہ شادی کے پہلے دن سے لے کر اب تک ویسا ہی تھا، جوا کھیلتا، وہی شراب پیتا۔ اس کی عادتوں میں ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ اللہ والی اللہ کی نیک بندی اور نماز پڑھتی رہتی اور رو رو کر دعا کرتی رہتی اور کہتی کہ یا اللہ میرے شوہر کا دل بدل دے اور میرے بچے کے لیے اور اس کے دل میں محبت ڈال دے، وہ ان تمام گناہوں سے توبہ کر لے۔ اپنے شوہر کو بار بار سمجھاتی اور اللہ تعالیٰ کی نماز اور ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے اور نماز اور روزہ ہی انسان کو جنت میں لے کر جائے گا۔ لیکن اس پر اپنی نیک بیوی کی باتوں پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ وہ ظالم شوہر جب بھی اپنی نیک بیوی کو نماز پڑھتے دیکھتا تو اسے طعنے دیتا۔ وہ کہتا کہ کیا فائدہ تمہاری نمازوں کا، تمہارے روزوں کا، اور نہ ہی ہم تمہاری نمازوں اور روزوں سے کوئی تمہاری دعا قبول ہوتی ہے۔ ہماری دنیا میں بھی کوئی فرق نہیں آیا اور نہ ہی ہم امیر ہوئے ہیں، ہم غریب کے غریب ہیں۔ یہ نماز کیوں پڑھتی ہو، روزہ کیوں رکھتی ہو؟ نماز سے تو نہ غربت دور ہوگی اور نہ ہی دن بدل جائیں گے۔ وہ شخص یہ کفرانہ جملے بول کر پھر شراب اور جوا کھیلنے کے لیے گھر سے نکل جاتا۔ اپنے شوہر کے یہ الفاظ دل کو چیر دینے والے سن کر وہ نیک عورت حیران رہ جاتی اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اس کی ہدایت کے لیے دعا کرتی، اور غربت شوہر کی لاپرواہی اور اس کے بے رخی کاموں کی وجہ سے تھی۔ اس طرح شادی کا وقت کو 3 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اب اس کا بیٹا بڑا ہو گیا تھا، 3 سال کا ہو چکا تھا، چلنے پھرنے لگا اور اپنے شرابی باپ کو بابا بابا کہہ کر پکارنے لگا، لیکن وہ بدبخت باپ تو ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا۔ جیسے ہی کچھ ہوش میں آتا نیک بیوی کو نماز اور روزے کے طعنے دینے لگتا تو اسے گھر کی کوئی پرواہ نہیں تھی اور نہ ہی گھر میں رہنے والوں کی کچھ زندگی کا خیال تھا۔ زندگی اس کی اس طرح چلتی رہی اور ماہ رمضان پھر آ گیا۔ اسے ایک دن حسب معمول وہ نیک عورت روزہ رکھنے کے لیے اٹھی صحن میں آئی اور تندور میں لکڑیاں ڈال کر اس میں آگ جلا دی گئی۔ آگ بڑھنے لگی اور اللہ کی نیک بندی نے جب دیکھا کہ ابھی فجر میں کافی اذان کا ٹائم باقی ہے، وہ کافی وقت دیکھ کر اس نے سوچا کہ تب تک میں تہجد کی نماز ادا کر لیتی ہوں۔ وہ وضو خانے میں گئی، وضو کیا، وضو کر کے جائے نماز پر کھڑی ہو گئی اور اس پر کھڑی ہو کر اس نے نیت باندھ لی اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئی اور وہ اللہ والی نماز میں مگن ہو گئی۔ وہ بھی نماز ادا کر رہی تھی کہ اتنے میں اس کا لاڈلا بیٹا روتا ہوا کمرے سے صحن میں آ گیا۔ اس کی نیک ماں نے نماز میں اس قدر مشغول تھی کہ اس کے کانوں میں اپنے بچوں کی آواز ہی نہ پڑی۔ وہ معصوم بچہ روتا روتا ہوا صحن تک آ گیا اور نماز اس طرح روحانیت سے پڑھ رہی تھی کہ اس نے ذرہ نہ سوچا کہ میرا بیٹا تندور کے پاس چلا جائے گا۔ وہ بچہ روتا روتا ماں کو ڈھونڈتے ہوئے صحن میں آ گیا۔ آگ کی روشنی دیکھ کر معصوم بچہ اسے کوئی چیز سمجھ کر تندور کی طرف بڑھنے لگا۔ یہاں پر اس کی نیک ماں نماز پڑھ رہی تھی اور وہاں پر اس کا لاڈلا بیٹا آگ کو پکڑتے ہوئے جلتے ہوئے تندور میں گر گیا۔ وہ معصوم بچہ جلتے ہوئے تندور میں چیخو پکار کرنے لگا، لیکن اس کی ماں جو کہ نماز میں اس قدر مصروف تھی کہ اس کے کان میں بچے کی ایک چیخ تک نہ سنائی دی۔ وہ معصوم بچہ اس قدر تکلیف سے تڑپ رہا تھا، چلا رہا تھا کہ اس کے چیخوں کی آواز سن کر اس کا سویا ہوا باپ یعنی اس کا شرابی باپ کمرے سے باہر صحن میں آ گیا۔ جب باپ نے معصوم بچے کو تندور میں جلتے ہوئے دیکھا تو تڑپ اٹھا۔ آخرکار اپنے خون کو جلتا دیکھ کر اس باپ سے بھی نہ رہا گیا اور جلتے ہوئے تندور نے اس نے اپنے ہاتھوں کی مدد سے اپنے بچے کو کھینچ کر باہر نکال لیا۔ بچے کو اس نے نکالتے وقت اس کے باپ کے دونوں ہاتھ بری طرح جل چکے تھے اور چہرہ بھی جل گیا تھا، لیکن افسوس کہ وہ اپنے معصوم بچے کو بچا نہ سکا۔ بچہ بے دردی سے جل کر مر گیا۔ معصوم بچے کی لاش دیکھ کر باپ کا دل بھر آیا۔ اس کا دل نرم ہو چکا تھا اور اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لیے ہوئے اور رونے لگا۔ ماں سجدے میں تھی، نماز پڑھ کر سلام پھیرا۔ سلام پھیرتی جب اس کی نظر اپنے بچے کی جلی ہوئی لاش پر پڑی تو جیسے اس ماں پر آسمان سے بجلی گر پڑی اور زمین پھٹ گئی ہو۔ شوہر نے جب اپنی بیوی کو دیکھا تو اس قدر غصے میں آ گیا اور اسے کہنے لگا کہ آج تیرے روزے نے تجھے اچھا انعام دیا ہے، تیرے اللہ نے تجھے روزے کا اچھا صلہ دیا ہے،
تیرے روزے نے میرے بچے کی جان لے لی ہے، تو اس روزے کا کیا صلہ ملا تجھے، کیا انعام ملا تجھے، بے اولاد ہو گئی ہے تو، آج تو روزہ رکھنے کے لیے نہ اٹھتی، میرا بیٹا صحیح سلامت ہوتا۔ بیوی نے جب شوہر کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو اس پر بجلی گر پڑی، وہ دونوں ہاتھ باندھ لیے اور مسلے پر کھڑی ہو گئی۔ شوہر کے تانے بھی سن رہی تھی۔ پھر کیا تھا کہ اس اللہ کی بندی نے دربار الہی میں اپنے ہاتھ اٹھا لیے اور اللہ کے حضور فریاد کرنے لگی کہ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیرے سوا کوئی نہیں۔ میرا اللہ تو بڑا ہی رحیم ہے اور کریم ہے۔ میرا شوہر مجھے روزے کے تانے دے رہا ہے اور میرے روزے نے میرے بچے کی جان لے لی ہے۔ میرے اللہ نے تو آج مجھے جس حال میں بھی رکھا ہے، میں نے تجھ سے کبھی بھی کوئی گلہ نہیں کیا، کبھی بھی کوئی شکوہ نہیں کیا، ہمیشہ تیری رضا پر راضی رہی۔ اے میرے اللہ، تو میری اس نماز اور روزے کی راج رکھ لینا۔ آج مجھے میرے روزے کے صدقے، اس ماہ رمضان کے صدقے ہی معجزہ دکھا دے۔ میرے روزے اور نماز کی لاج رکھ لے، اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ بس پھر کیا تھا، نیک بندی کا اتنا کہنا تھا کہ گئے بادل چھا گئے، بجلی گرجنے لگی، تیز ہوائیں چلنے لگیں، پھر اللہ کی رحمت آسمان سے برسنے لگی۔ آسمان سے برس کر اس رحمت نے اللہ کے حکم سے معجزہ دکھا دیا۔ جیسے ہی بارش کے قطرے جلے ہوئے بچے کی جسم پر پڑے، اللہ اکبر، بچہ زندہ ہو گیا اور بیٹھ گیا، اور وہ بچہ ماں ماں کہہ کر پکارتا ہوا ماں کے گلے سے لگ گیا۔ ماں نے بھی بچے کو اپنے سینے سے لگا کر ٹھنڈک محسوس کی اور اسے خوب پیار کیا۔ عورت کے شوہر نے جب یہ معجزہ دیکھا تو وہ کلمہ پڑھتا ہوا سجدے میں گر گیا اور وہ زور زور سے تکبیریں کہنے لگا اور رو رو کر سجدے میں اللہ سے معافی مانگنے لگا، اور وہ کہنے لگا کہ اے میرے اللہ، میں کس قدر غافل نادان تھا اور لاپرواہ تھا، آج میں اپنے ان تمام برے کاموں سے توبہ کرتا ہوں۔ اے میرے اللہ، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ان خطاؤں کو میری معاف فرما دے، تو نے مجھے ہدایت عطا کی۔ اے میرے اللہ، آج سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس رمضان کے پورے روزے رکھوں گا، آج کے بعد میں کبھی بھی کوئی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ پھر اس کے بعد اس شخص نے اپنی نیک بیوی سے معافی مانگی اور اس کو کہنے لگا کہ میں نے تجھے ہمیشہ تیری نماز اور روزے کا تجھے تانا دیا، آج اسی روزے کے صدقے اللہ نے میری اولاد کی زندگی بخش دی اور مجھے بھی ہدایت دے دی۔ وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھا، اب وہ شیطان سے اللہ کا بندہ بن چکا تھا۔ پھر ان دونوں میاں بیوی نے مل کر روزہ رکھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس ماہ رمضان کے مقدس مہینے کے صدقے ہم سے راضی ہو جائے، آمین۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کر دیں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔